بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عید ہو تو رمضان المبارک کے 30 روزے ہمارے مقدر میں رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، چاند اس کے قبضے قدرت میں ہے، سورج اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جب چاہتا ہے طلوع کرتا ہے اور جب چاہتا ہے غروب کرتا ہے، اور بندوں کے اعمال کی مصلحتیں وہی جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کے اس جمعے میں بہت سارے عنوانات میرے اور آپ کے سامنے باقی رہ گئے۔ سب سے پہلا عنوان جو کہ ہمارا چل رہا تھا زکوٰۃ کا عنوان۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ جو دیتے ہیں وہ صرف فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں، حقیقت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال کے مکمل ہونے پر۔ جب آپ کے مال پر سال مکمل ہوتا ہے اس وقت آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اچھا، رمضان میں زکوٰۃ دینے کی خاصیت کیا ہے؟ کیوں رمضان میں اتنی اہمیت کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے۔
اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت ساری عبادتوں کو کرا کر بندے کے اندر ایک صبر کا مادہ پیدا کرتے ہیں. صبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عبادتوں میں سے ہے. بندہ صبر کرنے کا عادی بنتا ہے. صبر کرنے کی اس کے اندر ایک عادت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن افسوس کہ میں اور آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر بھی اب تک ہم لوگوں کو صبر کا مزاج پیدا نہیں ہوا. ابھی بھی ہمارا غصہ باقی کا باقی ہے. ابھی بھی ہمارے برے اخلاق جیسے کہ ویسے ہے. صبر نام کی چیز نہ بچوں میں ہے، نہ بڑوں میں ہے، نہ ماں اور بہنوں میں ہے، نہ قوم کے رہبروں میں ہے، نہ لیڈروں میں ہے. کسی کے اندر صبر نہیں ہے. جبکہ روزے کے مسائل اور فضائل میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک روزدار کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کے صابر بندوں میں سے ہو جاتا ہے. انبیاء بھوکے تھے، صحابہ بھوکے تھے، صبر کرتے تھے. ان کے صبر کی ایک نقل روزدار کے اندر ہوتی ہے کہ روزدار بھی 12-13 گھنٹے روزہ رکھ کر بھوک کی وجہ سے جو صبر کرتا ہے ان کا صبر حضرات انبیاء اور صحابہ کے صبر سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو اجر دیے ہیں اس جیسا اثر ہم کو بھی دیتے ہیں. یہ صبر کا مہینہ ہے. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے. غم خاری کسے کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی کے اندر اگر غم ہے تو مسلمان دوسرا دیکھ کر ہنسے گا نہیں، اس کے غم میں شریک ہو جائے گا. اسی لیے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے وہ آدمی جو کسی روزدار کو افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ مزید ایک روزے کا ثواب عطا کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کو خود افطار کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم افطار کر سکے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہمارے بھائی کو کیسے افطار کرا سکتے ہیں؟ کیا اس ثواب سے آپ کے یہ لاڈلے محروم ہو جائیں گے؟ ثواب کا کوئی راستہ صحابہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. ثواب کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے حضرات صحابہ. جب صحابہ کو یہ فضیلت کا علم ہوا کہ کسی روزدار کو افطار کرائیں گے یکشتا ایک روزے کا ثواب ملے گا، یکشتا ایک روزے کا ثواب کیا ہوتا ہے خدا کی قسم صحابہ جانتے تھے. اسی لیے تو جنگ کے میدان میں بھی روزہ رکھتے تھے نا. جنگ بدر کب ہوئی؟ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی. بدر کے میدان میں صحابہ 313 آ کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے. رمضان المبارک کے مہینے میں مشرکین مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے صحابہ 313 کو لے کر میدان میں اترے. غربت کا حال یہ تھا حضرت صحابہ کا کہ رمضان کا مہینہ ہے، میدان جنگ ہے اور بے سر و سامان ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اترے ہیں دھوپ کی تپش میں، گرمی شباب پر پٹی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اختیار دیا تھا، چاہے تو تم روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت کے ملنے کے باوجود بھی کسی صحابی نے میدان بدر میں روزہ نہیں چھوڑا. روزہ کیا ہوتا ہے ان کو معلوم تھا. میدان بدر میں بھی نہیں چھوڑا. بھوک کی وجہ سے صحابہ اپنے سروں کو ایسا کر کے دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ لیتے تھے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، یہ میدان جنگ ہے. روزے کی حالت میں صحابہ نے جنگ لڑی. روزے کی حالت میں جنگ لڑی. صحابہ کو معلوم تھا کہ ایک روزے کا ثواب کیا ہوتا ہے. اس لیے ان صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی کو افطار ہم لوگ نہ کرائے تو ایک روزے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے. کیا یہ آپ کے لاڈلے افطار نہ کرانے کی وجہ سے ایک روزے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے لاڈلو، تم افطاری کا مطلب یہ نہ لینا کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو تب جا کر افطاری کا حق ادا ہوگا. تم اپنے ہاتھ
آپ سے ایک گلاس پانی ٹھنڈا بھی کسی روزدار کو پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ تم کو بھی روزے کا ثواب عطا کریں گے۔ تمہارے پاس دودھ کا ایک گھونٹ ہے وہ دے دو، تمہارے پاس لسی کا ایک گھونٹ ہے وہ دے دو، تمہارے پاس کھجور کا ایک دانہ ہے ایک ٹکڑا توڑ کے دے دو۔ اللہ تعالیٰ جذبات کو دیتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے مال کی کثرت کو نہیں دیکھتے۔ تمہارے سے جتنا ہو سکے تمہارے بھائی کے روزگار کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اتنا اجر دیں گے جتنا پیٹ بھر کر کھلانے والے کو دیتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کو اور اس مہینے کے آقا کے ارشاد کو سامنے رکھ کر مسلمان کیا کرتا ہے، رمضان جیسے ہی آتا ہے تو اپنے مال کی زکات نکال کر غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک انتظام کرتا ہے، پائی پائی نکالتا ہے زکات، اور نکالنا بھی چاہیے، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ جس کے پیسوں میں زکات کا ایک پیسہ بچ جاتا ہے وہ ایک پیسہ پورے مال کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ مثال کہتے ہوئے بھی ڈر ہوتا ہے، ایڈس کی جو بیماری ہے نا، ایڈس کی بیماری جسے HIV کہا جاتا ہے، اس وقت دنیا کی سب سے خطرناک بیماری ہے، اور گناہ کے سزا میں اللہ تعالیٰ اس بیماری کو نازل کر دیے۔ ناجائز طریقے سے کوئی مرد عورت کو یوز کرتا ہے، کوئی عورت مرد کو یوز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہ وبا تو امریکہ کے اندر عام ہو گئی، کیونکہ یہی فتنہ امریکہ کے اندر مغربی ممالک کے اندر سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور ایسی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی آل اولاد کی حفاظت فرمائے، جس کا علاج اب تک کسی کے ڈاکٹر کے قبضے میں آیا نہیں ہے۔ خیر اس بیماری کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے، مثال کے طور پر پیش کرنا، اس کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو انسانی نگاہوں میں نظر نہیں آتا، جسے دوربین کے ذریعے سے، خوردبین کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، مائکروسکوپ جس کو کہا جاتا ہے نا، اس کے ذریعے سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ وہ انتہائی چھوٹا ہوتا ہے جو انسانی نگاہوں کی طاقت سے باہر ہے، لیکن وہ اتنا طاقتور بن جاتا ہے انسان کے لیے کہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ لیکن وہی کیڑا مچھر کے سامنے اتنا کمزور بن جاتا ہے کہ مچھر کے خون میں اگر وہ ملتا ہے تو 3 سیکنڈ کے اندر وہ کیڑا مر جاتا ہے، لیکن انسان کے خون میں چڑھ جاتا ہے تو کبھی مرتا نہیں ہے وہ۔ اب پوچھیں گے کہ مولانا اس مثال سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک کیڑا وہ جو انسانی نگاہوں میں نظر نہیں آتا، خدا نہ خواستہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، مضر اور مہلک بیماریوں کو یاد کرتے ہیں یا ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کیڑا جو انسانی نگاہوں میں نظر نہیں آتا کسی انسان کے خون میں چڑھ جاتا ہے تو پورے انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہی مثال ہے کہ زکوٰۃ کا ایک پیسہ کسی کے مال میں بچ جاتا ہے تو وہ ایڈس کے کیڑے سے بھی زیادہ مالدار کے مال کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے سونے اور چاندی کو کل قیامت میں سانپ اور بچھو بنا کر ان کے جسموں میں چھوڑ دیں گے، اور اس عذاب سے بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، مال ہے یہ تمہارا نہیں، یہ ہمارا نہیں، نہ ہمارے باپ کا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اس کا حساب کسی عالم کے سامنے جا کر بیٹھو اور ان سے پوچھو کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میری بیوی کے گلے میں یہ زیور ہے، میری بیٹی کے پاس یہ زیور ہے، میرے اس کے پاس یہ زیور ہے۔ زکوٰۃ زیور کا کیسے نکلے گا؟ زکوٰۃ بینک بیلنس کا کیسے نکلے گا؟
زکات پی ایف کا کیسے نکلے گا, زکات میری دولت کا کیسے نکلے گا, زکات میری پراپرٹی کا کیسے نکلے گا. مولانا ہمارے مال کی حفاظت کرو, ہمارے مال کا حساب لگاؤ, ہمارے کس مال میں زکات واجب ہوتا ہے پورا حساب ڈال کر ابھی بتاؤ, کیونکہ ایک مالدار انکم ٹیکس کا حساب لگا سکتا ہے یا کوئی اور ٹیکس کا حساب لگا سکتا ہے. صرف حضرات علماء ہیں جو ہمارا آپ کے مال کے زکات کا حساب لگا سکتے ہیں. تو مال کا حساب لگا کر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جب تمہارے مال کی زکات نکلتی ہے تو دینے کا طریقہ کیسا ہے کہ زکات کیسے دے, اعلان کر کے دے نہیں. مجھے سجوا میں نے عرض کیا تھا نا, زکات کے 8 قانون ہوتے ہیں. نکالنے کے کتنے قانون؟ 8 قانون ہوتے ہیں, 8 آداب ہوتے ہیں. ایک ادب یہ ہے کہ جس آدمی کے مال سے زکات نکلتی ہے وہ خوش ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زکات دینے والوں نے پیدا کیا ہے, شکر ادا کرنا ہے. زکات دینے والوں نے پیدا کیا ہے, زکات لینے والوں نے نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کیونکہ دینا اللہ کی صفت ہے, دینا انبیاء کی صفت ہے, دینا اولیاء کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ دینے والوں نے پیدا کیا ہے. زکات جس کی نکلتی ہے وہ خوش ہو جانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکرانہ ادا کرنا ہے. یہ پہلا ادب ہے. زکات لینے کے لیے دکانوں کو جاتے ہیں تو زکات دینے والوں کا حال کیا ہوتا ہے, شکایت کر 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 زکات دیتے ہیں. زبان میں اللہ تعالیٰ کی شکایت رہتی ہے. لکھو بھائی 500 روپے, گزشتہ سال کتنا چندہ تھا؟ 500 روپے. اس سال کتنا ہے؟ نہیں حضرت بزنس ہے کم ہی 400 روپے لکھو. 100 روپے میں کون سی عمارت تیار ہو جائے گی؟ 100 روپے بچا کر وہ کون سی ترقی کر لو گے؟ اللہ دینے والے ہیں حضرت. لکھو گئے سال 500 روپے لکھے تھے, گئے سال چاول کی قیمت کم تھی, قطمیر کی قیمت کم تھی, تیل کی قیمت کم تھی, شکر کی قیمت کم تھی, دال کی قیمت کم تھی. اس سال ریٹ بڑھ گیا ہے. مولانا ایک میرے طرف سے 50 روپے اور بڑھا لو. یہ کہنے کے بجائے مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر ادا کرنے کے بجائے کم دیتا ہے. ذرا سوچ کے دیکھ میرے بھائی, مدرسے کو یا غریب کو 500 روپے کو 400 روپے بنا دے گا, اللہ کا بندہ سر جھکا کر لے کر تو چلا جائے گا. کوئی ہے گھر کے اندر بیوی ماننے والی کہ گئے سال تجھے 5000 روپے کی ساڑی دلایا تھا, اس سال بزنس برابر نہیں ہے, 2000 روپے کی ساڑی دلاتا ہوں. گھر کے اندر عید نہیں گزرے گی. اگر عید بھی گزرے گی تو وہ عید کے دن انہیں خوش نہیں رہے گی. جب کہ 3000 روپے کم کرتے ہیں بیوی کو تو بیوی خوش نہیں ہوتی, اس کا چہرہ اتر جاتا ہے. ذرا سوچ کر دیکھو کہ زکات کے مال میں سے 50 روپے کم کرے تو کیا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا؟ کھول کر دو, خوش ہو کر دو. اللہ تعالیٰ مجھے دینے والوں میں سے پیدا کر دیا, نہ معلوم کہ کون سا پیسہ میرا کل قیامت میں سفارش کر کر جنت کو لے کر جانے والا ہے. خوش ہونا یہ پہلا ادب ہے, خوش ہونا یہ پہلا ادب ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ جب زکات واجب ہوتی ہے فوراً ادا کر دینا. میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا, غالباً یاد پڑ رہا ہے مجھے, آپ کو یاد ہوگا. اگر ربیع الاول میں زکات واجب ہو گئی, آپ کا ارادہ رمضان المبارک میں دینے کا ہے, تو کم سے کم لکھ کر تو رکھ لو کہ میرے اوپر زکات واجب ہو گئی ہے, تاکہ آپ کی اولاد کو معلوم ہو کہ میرے ابا کی زندگی میں 1 سال کی زکات واجب ہے. خدا نے کاشتہ ابا کا انتقال ہو گیا تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ یا خبر میں اللہ تعالیٰ نہ پوچھے, تاکہ اس کے بچے باپ کی طرف سے زکات ادا کرتے ہیں. ہاں آئندہ سال زکات واجب ہو رہی ہے, 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے بھی زکات دے سکتے ہیں, پہلے بھی دینے کی اجازت ہے. رمضان ہو کر 2 مہینے کے بعد زکات واجب ہو رہی ہے, ذوالقعدہ ذوالحجہ میں زکات واجب ہو رہی ہے, ابھی دے سکتے ہیں. اس مسئلے کو رکھ کر ہی حضرات فقہاء نے فرمایا صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے؟ عید کے دن ادا کرنا ہے. عید الفطر کا صدقہ کیا ہے؟ صدقہ فطر ہے. عید کے دن ہر مسلمان اپنے طرف سے
آدھا سا گیہوں کی قیمت یا 1 سا منقع کی قیمت غریب کو دے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عید کا دن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان کے آدھے گھروں میں عید ہو، آدھے گھروں میں عید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام کے گھروں میں عید منانے کا ایک انتظام کیا کیے ہیں کہ ہر مسلمان مالدار کو یہ حکم دیے ہیں کہ تم اپنے طرف سے عید کے دن صبح کو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو، ورنہ آقا کا بورڈ ہر عیدگاہ کے گیٹ پر لگا ہوا ہے، کچھ کو نظر آتا ہے کچھ کو نظر نہیں آتا۔ میرے آقا نے صاف طور پر فرما دیا وہ آدمی میرے عیدگاہ کو نہ آئے جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ کتنا دینا ہے صدقہ فطر، کتنا دینا اور کب دینا، یہ 2 سوال بول کر اپنی بات کو آگے بڑھا دو۔ صدقہ فطر اخبار میں آتا ہے 35 روپے۔ میں ہر سال کہتا ہوں اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا یہ بات رمضان المبارک کے کسی نہ کسی جمعے میں کہتا رہوں گا تاکہ مسلمان اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منقع کی قیمت کم تھی، گیہوں کی قیمت زیادہ تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منقع کو 1 سا بولے تو 1.25 3.5 سیر منقع دینے کا حکم دیا اور 1.25 سیر گیہوں دینے کا حکم دیا، کیونکہ حضور کے زمانے میں گیہوں کی قیمت زیادہ تھی، منقع کی قیمت کم تھی، اور ہمارے زمانے میں منقع کی قیمت بڑھ گئی ہے، گیہوں کی قیمت گھٹ گئی ہے۔ 1 کلو گیہوں کیا ہوگا 22 روپے 23 روپے، 1.25 سیر گیہوں کی قیمت کتنی ہے 35 روپے ہے، 3.5 سیر منقع کی قیمت کیا ہے 450-500 روپے ہے۔ اس زمانے میں یا تو یہ دینے کی اجازت تھی یا تو یہ دینے کی اجازت تھی، جس کے پاس جو طاقت ہے وہ دو، اور آج میرے دوستو ہر مسلمان کو منقع دینے کی قیمت اور منقع کی قیمت دینے کی طاقت اس وقت موجود ہے، تقریباً 90% مسلمانوں کے پاس موجود ہے، لیکن بڑے سے بڑا مالدار 20 سالار کے پر اٹھا کو کتنا بولے 35 روپے بولے، 35 روپے نکالتا اللہ کا بندہ۔ جس کے پاس انووا کار ہے انہیں بھی 35 روپے نکال رہا ہے، جس کے پاس 4 مالے کی بلڈنگ ہے انہیں بھی 35 روپے نکال رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک بچے کی طرف سے تو منقع کی قیمت نکال کر 400-500 روپے اگر تو دے دے گا تو غریب کے گھر کی عید بھی شان سے گزر جائے گی۔ اب میرے گھر کے اندر میں، میری بیوی، میرے 2 بچے، ان کی ذمہ داری میری ہے۔ اب میں میری بیوی میرے بچوں کی طرف سے اگر میں 35 روپے نکالیا تو 4-35 کتنے ہوئے 4-3 12 4-5 20 140 روپے اگر میں کسی غریب کو جا کر دیا کہ بھائی میرے طرف سے تم اپنے گھر کے اندر عید کر لو، یہ اللہ کا حکم، رسول اللہ کا حکم ہے، یہ صدقہ فطر ہے، اگر یہ بول کر میں اس کے ہاتھ میں 140 روپے دوں تو میرے دوستوں ذرا سوچو کہ 140 روپے میں عید کا خرچہ ہونا تو دور کی بات، عید کے دن کے صبح کا شیر خورما بھی نہیں بنے گا، شیر خورما بھی نہیں بنے گا۔ ہمارے گھروں کی عید خالی غیروں کو کھلانے کے لیے جو بریانی پکتی ہے اس کا آدھا پیسہ صدقہ فطر نہیں نکلتا، پارٹیوں کو کھلانے کے لیے جو بریانی پکتی ہے اس کا 5 پیسہ صدقہ فطر نہیں نکلتا۔ میرے دوستوں عمر فاروق کے مسلیوں کو میں جوش دلا کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنا صدقہ فطر منقع کی قیمت سے ادا کرو، جا کر پوچھو کہ 3.5 سیر منقع کی قیمت کیا ہوتی ہے، وہ جو قیمت نکلتی ہے وہ پیسے نکالو، دینے والے اللہ ہے۔ تمہارے طرف سے کسی غریب کے گھر کی عید خوشی کے ساتھ گزر جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب تمہاری آل اولاد کو لگے گا۔ گن کو 35 روپے دیتے ہم لوگ نہیں، زیادہ سے زیادہ دو، یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا جواب کب دینا؟ صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں عید کی تیاری عید کے دن صبح کو کر لیتے تھے، 2 دن 3 دن پہلے نہیں کرتے تھے۔ ہمارے عید کی تیاری 8 دن پہلے ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، تیسری تاخیرات ختم ہوتے ہی گھر میں جامنہ تل ڈالتے کیونکہ تو جب اسی دن کے جامنہ کھاتے شیرہ اندر گھس کو نہیں رہتا، حضرت ذرا شیرہ گیرہ چوس کو نرم رہے تو کھانے میں مزہ ہے۔ سیویاں آ جاتے، عید کا چاول آ جاتا، سب چیزیں 8 دن پہلے آ جاتے۔ اس زمانے میں 4-5 دن 8 دن پہلے عید کی تیاری کر لیتے، لیکن صحابہ کے زمانے میں 1 دن پہلے بھی نہیں کرتے۔
عید کے دن عید کی تیاری کرتے اور بڑے شان شوکت سے بھی نہیں کرتے تھے عید کی تیاری. سادی سیدھی روٹی پکا لیتے, منقے کا میٹھا پکا لیتے, ان کی عید گزر جاتی تھی. اور یہ دو چیز پکانے کے لیے کوئی بڑی مشکل بھی نہیں ہے. ہماری عید تو گاجر کا میٹھا, شلغم کا میٹھا, آلو کا میٹھا, جامن کا میٹھا, 100 میٹھے پکا کر عید کرتے. 4-5 دن پہلے عید کی تیاری کرنا اس زمانے کا معمول اور دستور ہے. گناہ نہیں ہے, کر سکتے ہیں, لیکن سوچو میرے دوستوں کہ اگر عید کے دن ہمیں صدقہ فطر نکالیں گے تو غریب کب جا کر سودا لائے گا؟ ممکن ہے کہ تمہارے صدقہ فطر سے وہ بچے کے کپڑے بھی لانے کا ارادہ رکھتا ہو یا بیوی کی ساڑی لانے کا ارادہ رکھتا ہو. اس لیے حضرات فقہاء کرام نے اجازت دی کہ عید کا صدقہ فطر نکالنا ہے تو ذرا جلدی بھی نکال سکتے ہیں. ابھی نکال کر جا کر دے دو, کسی غریب کو جا کر دے دو. بول کر دینا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف تحفے کے طور پر دے لو اور تمہارے دل کے اندر نیت ہو جائے کہ یہ میرے طرف سے صدقہ فطر ہے تو قصہ ختم. ان دو باتوں کا خاص خیال رکھنا میرے دوستو. صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرو اور وقت سے پہلے دینے کی کوشش کرو. بولو انشاءاللہ دیں گے. ہمارا حال, ہمارے معاشرے کا حال, سالی کو عیدی دیا تو بھی کنڈی گانڈی کی 500 کی نوٹ دیتا. عیدیاں بانٹتے 100,000 روپئے, صدقہ فطر دیتا 35 روپئے. کچھ تو شرم کرو, کچھ تو شرم کرو. ہمارے جوتوں پر 100 روپے خرچ ہو رہے ہیں, ہمارے نکروں پر خرچ ہو رہے ہیں. اندر کون بھی نکر دکھاتا کیا, میری نکر دیکھو کتنی خوبصورت ہے بول کر, وہ بھی لیا تو VIP ٹریڈ مارک کسی نے اللہ کا بندہ. نکروں پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں, غیر ضروری چیزوں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں. غریب کی عید کے نام پر 100-200 روپے ہمارے زیادہ نکل جائے تو کیا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اللہ دیں گے اور ہم اللہ کے بندوں کو دینا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت سے پہلے بھی زکات دے سکتے ہیں, وقت سے پہلے بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں. اور دوسری شرط یہ ہے, تیسری شرط حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زکات دینے کی کیا بتایا کہ زکات دیتے ہو تو چھپا کر دو, بول کر نہ دو. فلاں مالدار کے گھر میں فلاں دن زکات بٹ رہی ہے. کچھ لوگ رمضان المبارک کا راشن بانٹتے ہیں, پیپروں میں آ جاتا ہے, علماء کو بلا کر باقاعدہ ان کے ہاتھوں سے دیتے ہیں, تصویریں بھی کھینچ لیتے ہیں, رمضان کا راشن دیتے ہیں, اخبار میں آ جاتا ہے. دکھاوا دکھاوا دکھاوا. کل ہی تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ پیش کیا, کسی نیک عمل کو دکھا کر کرنا یہ بھی شرک میں مبتلا ہے. تو پھر ہمارے کتنے مسلمان اتنے بڑے شرک کے کام کر رہے ہیں. رمضان کا راشن بانٹتے ہیں تو باقاعدہ اخبار میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دو کہ تمہارے سیدھے ہاتھ کے دینے کا عمل دائیں ہاتھ کو نہ معلوم ہو, بائیں ہاتھ کو نہ معلوم ہو, لیفٹ ہینڈ کو نہ معلوم ہو, اعلان کر کے نہ دو. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ تمہارے بھولے کو زکات جب دیں گے نا, بھولے کو بھی زکات دینا جائز ہے, بھابھیوں کو زکات دینا جائز ہے. بھولے کو زکات, بھولے یہ غریب ہے, اسے جا کر زکات کی ضرورت ہے, 5-6 ہزار روپے اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. ضروری نہیں کہ جو بھولے تمہیں غریب تمہیں زکات جائز ہے, لو میرے طرف سے 5,000 روپے زکات کے رکھے بولے تو اس کا دل ٹوٹے گا نہیں. شریعت کہتی ہے کہ بول کر دینے کو, یہ زکات کے پیسے بول کر ایسا کور میں ڈال کو دے کیا کہ تو تیرے طرف سے گفٹ دے رہا ہے. نیت کر لے زکات کی, زکات بھی ادا ہو جائے گی, ایک مسلمان کا دل بھی خوش ہو جائے گا. وہ سوچے گا کہ میرا دوست مجھے تحفہ دے رہا ہے, تحفہ ہی ہے, تیری زکات ادا ہو جائے گی. اگر تو زکات بول کر دے گا ایک مسلمان کا دل ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے. آقا نے فرمایا کعبہ ٹوٹتا ہے, اللہ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ایک مسلمان کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. آج مسلمانوں کے دلوں کو توڑنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. تکلیف پہنچانا مسلمانوں کے دلوں کو, جسموں کو تکلیف پہنچانا مسلمانوں کا سیوا ہے. دل کو تکلیف نہ دے, تمہارے دینے کی ادا سے کسی مسلمان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے, یہ مسلمان کا سیوا, یہ مسلمان کی علامت ہے. آج کتنا ٹھوکے ایسے کمینوں کے اوپر کہ مسلمان میں رمضان المبارک میں دلوں کو بھی توڑتے ہیں, جسموں کو بھی توڑتے. رمضان المبارک میں کیا نہیں ہوتا. ابھی قریب میں اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہوا ہمارے محلے کے اندر
کہ دل ٹوٹے، جسم ٹوٹے، دکان ٹوٹے، گاڑیاں ٹوٹی، سب ٹوٹے، غنڈہ گردی ہوئی، غنڈہ گردی، سارا بنگلور تھوک رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان اتنا کمینہ کام کرے گا، دل چاہتا ہے کہ دل کھول کر ایسے کمینوں کو بددعا کر دے، کیونکہ مسلمان کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کے جسم کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ کون کہتا ہے ان کمینوں کو مسلمان؟ کون کہتا ہے ان عیاشوں کو مسلمان؟ آقا کو پوچھ کر دیکھو، بخاری شریف کھول کر دیکھو، جو مسلمان کے دل دماغ کو اور جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ آقا نے سند دے دی کہ المسلم من مسلم المسلمون۔ زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہنگامے، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی غلاٹے، توڑ پھوڑ، صبر نام کی چیز نہیں مسلمان کو، برداشت نام کی چیز نہیں مسلمان کو۔ ارے کیا طاقتیں آئی ان لوگوں کے ہاتھ میں، کیا سربراہی آئی ان لوگوں کے ہاتھ میں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو مسلمانوں کی ناک کٹاتی ہے، مسلمانوں کی عزت کو نیست نابود کر دیے۔ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو ہدایت دے یا تو ان کو غارت کر دے۔ جس مسلمان سے اسلام کو داغ پہنچتا ہے اس مسلمان کو اس دھرتی میں جینے کا بھی ادھیکار نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں میں، جس مسلمان سے اسلام کو داغ پہنچتا ہے اس مسلمان کو اللہ کی زمین میں جینے کا، چلنے کا، کھانے کا، پینے کا، آرام سے رہنے کا ادھیکار ہرگز نہیں ہے۔ اس کا زندہ رہنے سے اس کا مر جانا بہتر ہے، کیونکہ وہ جتنا جلد مرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی فیل اتنا جلد بند کر دیں گے، اور زندہ رہے گا تو اور گناہوں کی فیل۔ دکانیں بند، دکانیں توڑو، آٹو توڑو، کار توڑو، ہنگامے کرو، رمضان میں لاش نکالو، تلوار نکالو، زخمی کرو، دو گروپوں کے درمیان میں جھڑپ ہڑپ۔ میں کسی کی تائید نہیں کرتا، لیکن دونوں کو وارننگ دیتا ہوں کہ تم بھی غلطی پر ہو، تم بھی غلطی پر ہو، کیونکہ رمضان کی محبت اور قدر تمہارے میں سے کسی کے دل میں ہوتی تو سر جھکا کر صبر کر کے نکلتے، اور بعد میں رمضان میں جو ہوتا دیکھ لیتے۔ رمضان المبارک میں بدلہ لینے کی نہ ان کو اجازت تھی، نہ رمضان المبارک میں مارنے کی اور ظلم کرنے کی ان کو اجازت تھی۔ تمہارے لڑنے کی وجہ سے پولیس والوں کا میسج کیا تھا معلوم؟ تمہارے لڑنے کی وجہ سے یہ غیر مسلموں کا میسج کیا تھا معلوم؟ ارے آپس میں مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو غیر دیکھ کر تماشا کرتے ہیں۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا کہ حضرت جب ہم پولیس والے کے پاس گئے، ہنگامے کی خبر لے کر، مار پیٹ کی خبر لے کر گئے، پولیس تو ہمیشہ سے مسلمان کی دشمن ہے۔ جب غیر کا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو وہ غیر کا ساتھ دیتی ہے، مسلمان آپس میں لڑتا ہے تو ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ پولیس پہ کون بھروسہ کرتا ہے؟ پولیس پہ کون بھروسہ کرتا ہے؟ ہمیشہ سے دشمن ہے۔ حضرت ملت اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ اندرا گاندھی کو للکارے، مسز اندرا گاندھی تو اپنے درمیان سے پولیس کو نکال دے، ہندوستان کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ تیرے سے زیادہ پولیس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی دشمن ہے۔ حضرت منت اللہ صاحب رحمانی کا یہ جملہ رہا۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا کہ حضرت ہم جب پولیس کے پاس گئے، کہنے لگے کہ یہ ہنگامہ ہو رہا ہے، تو پولیس والے نے کہا وہ تم نہ مارے تو تمہیں ان کو مارو جی، ہمارے پاس کئی کو آ رہے ہیں۔ مزہ لے رہا ہے غیر مسلم خاکی وردی والا مسلمانوں کے لڑنے کو دیکھ کر۔ یہ بھی ایک انسانیت، یہ بھی تمہارا رمضان، یہ بھی تمہارے روزے۔ ایک عورت آ کر کہنے لگی غیر مسلم ایک مسلمان کو، کیا صاحب تم لگا رمضان میں جا کو، تمہاری عید میں جا کو، تمہارے موقع میں رکھ کر تم لگا لڑینا صاحب بول کر انہیں کلے کو مار لے کر جا رہی ہے۔ یہ اسلام کچھ تو اس ایسے محلوں کا کچھ تو حل نکالنا ہے۔ کثیر مسلمانوں کی تعداد کے یہ محلے ہیں، یہاں غنڈہ راج ہرگز نہیں چلے گا، اور اس کے بارے میں بڑے بڑے توپ اور سرماؤں کو محلے کے بیٹھ کر غور و فکر کرنا پڑے گا، تاکہ تمہارے محلے کا نام روشن ہو، ناک نہ کٹے۔
बनना पड़ेगा। बड़े बनने के बाद बेडरूम में सोना कमाल नहीं है, बड़े बनने के बाद मैदान में उतरकर इन हालात का सामना करना कमाल है। कोई निकला बाहर, अल्लाह ताला जज़ाए खैर हमारे मस्जिद में फारूक के जिम्मेदारों को निकले, चढ़ाने की बात नहीं, मैं किसी को चढ़ाता नहीं, गए वक्त पर हालात को काबू करने की कोशिश करना। पूरे मस्जिद के जिम्मेदार बैठो, हम ना बुलाओ हमें आते, तुम्हारा ओहदा हमारी जुबान इंशाअल्लाह ताला मिल्लत को फायदा पहुंचाएगी, तुम्हारी ताकत और हमारी जुबान इस कौम को फायदा पहुंचाएगी। कोई निकल कर आया बाहर, अमन का ऐलान किया कोई बाहर नहीं। ये शरीयत देखो, ज़कात देते हुए किसी की दिल को तकलीफ पहुंचाने से मना कर रही है, उसी शरीयत का मुसलमान रमजानुल मुबारक में गुंडागर्दी करते हैं। गैर देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये मुसलमान जिसके सीने में रमजान की भी अजमत नहीं है। मस्जिदों में कुरान पढ़ा जा रहा है, रास्तों में तलवारें निकल रही है। वाह रे मुसलमान, नाम बदल दो। मैं तो डंके की चोट में कहता हूं, ऐसे कमीने मर गए तो मस्जिदों का तख्ता देना जायज नहीं है, और मुसलमानों के कब्रिस्तान में इनको दफन करना भी जायज नहीं है। कुरान की तिलावत मस्जिदों में हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आशिक नमाज पढ़कर खुदा को खुश कर रहे हैं। बाहर निकलकर देखा जा रहा है तो क्या कि ग्रुप दर ग्रुप, तलवार पे तलवार, किसी का खून बह रहा है, किसी के टपके गिर रहे हैं, कोई अस्पताल को जा रहा है, कोई पुलिस स्टेशन को जा रहा है। आखिर मुसलमान इस्लाम का इतना दुश्मन क्यों बना है? अरे यहूदी इस्लाम पर हमला करता है तो मुसलमान को गुस्सा, एक ईसाई इस्लाम पर दुश्मन हमला करता है तो मुसलमान को गुस्सा, एक हिंदू इस्लाम पर हमला करता है तो मुसलमान को गुस्सा। आज मुसलमान खुद इस्लाम पर हमला कर रहा है, आखिर में मुसलमानों की गीरत कहां गई? अल्लाह ताला नेक तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अमन बहुत बड़ी चीज है, सुकून बहुत बड़ी चीज है। वक्ती तौर पर अगर कोई आदमी सामने कमीना बनता है तो उसका मुकाबला कमीनगी से नहीं किया जाएगा। मेरे आका को दिए जाने वाले तकलीफों का लाख हिस्से में से एक हिस्सा भी हम लोग तकलीफ नहीं उठाते। आका के सर पे कचरा डाला जाता था, आका बर्दाश्त किए कि नहीं किए? मक्के का जमाना था, बर्दाश्त किए। मदीने का जमाना था, आए मैदान पर। रमजान का महीना था, बर्दाश्त कर लेते एक जमात वाले, क्या बिगड़ जाता? बदला लेना, जवाब देने का वो मौका नहीं था जिस वक्त एक जमात ने बदला लेने के लिए मैदान में उतरी थी। सब्र कर लेते, अल्लाह ताला से दुआएं करते थे। तुम्हारे हाथ में वो ताकत नहीं जो खुदा के हाथ में ताकत थी, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा हुआ। अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करते तो अल्लाह ताला उनको तबाह कर देते थे। कितनी बदनसीबी है कि मुसलमान आपस में लड़े। सुर्खियों में और उर्दू अखबार में क्या, इंग्लिश और कन्नड़ अखबार में भी आया। लोग पढ़कर क्या करेंगे? ये तो कांग्रेस और जनता दल की जंग नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान की जंग नहीं है। सब खुश हो रहे हैं कि हमको मारने की जरूरत नहीं है, दोनों मुसलमान आपस में लड़कर कुत्तों की तरह मर रहे हैं, हमको मारने की जरूरत नहीं। तौबा करो मेरे दोस्तों, तौबा करो, अल्लाह ताला से माफी चाहो। अमन का, सबर का महीना है, सबर का दामन थामो। दुश्मन की हिदायत के लिए दुआ करना यह पैगंबर की सबसे बड़ी सुन्नत है। देखिए कि दिल को तकलीफ पहुंचाने के बारे में शरीयत ने क्या कहा कि ज़कात देते हुए मख्फी तौर पर दो, किसी को दिखाकर न दो और बोल कर भी न दो ताकि उसके दिल के अंदर तकलीफ पहुंचे। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त यह है कि जब तुम ज़कात दोगे तो जरूरत पर अगर आपको दिखाने की जरूरत पड़ी तो जरूरत पर, ऐसी जरूरत नहीं कि आपका ऐलान हो जाए। आपको यकीन है कि अगर आप ज़कात इस वक्त दिखाकर देंगे तो आपका एक वकील दोस्त भी देने लगेगा। ये अगर नीयत है तो उस सूरत में दिखाकर देने की इजाजत है, लेकिन आपके दिखाने से कोई फायदा नहीं है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। पांचवी शर्त यह है कि आप जब ज़कात देते हो तो लेने वाले का शुक्रिया अदा करो। जिसे तुम देते हो ना, शुक्रिया साहब, आप मेरे तोहफे को कबूल कर लिए।
اصل میں اس کا احسان ہے دینے والے پر، دینے والے کا احسان اس پر نہیں ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا بہت جلد زکاتوں کو ادا کرو، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح کو مالدار زکات لے کر شام تک پھرے گا لیکن لینے والا نہیں رہے گا، مالدار زکات لے کر مجبوراً اپنے گھر کو واپس آ جائے گا۔ دیتے ہیں تو زکات دینے والے کا، لینے والے کا شکریہ ادا کرو، احسان نہ جتلاؤ۔ میں دیا سو زکات کے پیسے سے انہیں خطبے کے کپڑے پہنیا سو، میں دیا سو زکات کے پیسے سے اس کے گھر کے اندر عید ہوئی سو، ایسا رتی بھی اشارہ نہیں ہونا۔ آپ ایسے چھپا کر دیں گے اور دینے کے بعد آپ اس سے ایسے دور ہو جائیں گے، بلکہ بعض حضرات صوفیہ نے فرمایا کہ زکات دینے کے بعد یا تحفہ دینے کے بعد بار بار اس کے سامنے بھی نہ آؤ، اس لیے کہ جب جب تم سامنے آئیں گے وہ تم کو یاد کر کے اپنی زکات کو یاد کرے گا۔ ہے اتنی احتیاط، اتنے ادب اور اتنے قانون کے ساتھ دیتے ہیں آج کوئی، اپنے احسان کو جتا کر نہ دو۔ اور فرمایا کہ زکات دینے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی پہلی مرتبہ پڑھا ہوں، اس کے بعد مجھے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جسے تم زکات کا پیسہ دیتے ہو یا صدقے کا پیسہ دیتے ہو اس سے دعا کی درخواست بھی مت کرو، اس لیے کہ تم پیسے دو گے وہ دعا دے گا تو برابر برابر ہو جائے گا، تمہارا کوئی احسان نہیں رہے گا۔ ہمیں پیسے دے کر وہ دن دعا کرو سب بول کر۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غریبوں پہ مال تقسیم کرتے تو قاصد کو کہتے کہ جا کر غریبوں میں تقسیم کر کے آؤ، اگر وہ اس وقت دعا دے گا تو وہ کیا دعا دے رہا ہے وہ سن کر لا کر ہم کو بولو، ہمیں بھی اسے ویسا دعا دے ڈالتے ہیں، اس کی دعا کا بدلہ ہماری دعا ہو جائے گی، یہ زکات یا صدقے کا پیسہ اللہ کے پاس محفوظ ہو کر ہم کو ایکسٹرا ثواب مل جائے گا۔ دعا کی درخواست بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ بھی تمہارے صدقے کا بدلہ ہو جائے گا۔ ہمیں ایسے دیتے معمولی، ہمیں نہیں تو 12 بولتا نا، 2 روپے دے ڈال کو 25 روپے کی دعا کراتے، 2 روپے دے ڈال کو 100 روپے کی دعا کراتے، 100 روپے بانٹ ڈال کو غریب کا غربت کا چرچا کر دیتے ہیں۔ دینے کا طریقہ ہے، ہماری دولت ہمارا ہاتھ ہمیں جیسے چاہے ویسے تقسیم کریں گے، یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اپنے احسان کو نہ جتاؤ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ خدا دینے والا ہے، جو پوری زندگی تم کو دیتا ہے وہ دیکھ کر تم کو کبھی جتایا نہیں ہے، تو تم انسان ہو، انسان کو دیکھ کر کیا جتاتے ہو۔ 6ویں شرط یہ ہے کہ تم جتنا بھی دو تمہارے دینے کو کم سمجھو۔ 1 لاکھ روپے تقسیم کر رہے تمہیں کیا سمجھنا کہ میں کتنی کم قیمت دے رہا ہوں، تمہارے مال کو حقیر سمجھو، تمہاری خدمت کو کمتر سمجھو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم دے رہے ہیں حقیر چیز لیکن سوچ رہے کہ میں بہت اچھی چیز دے رہا ہوں، میں بہت زیادہ دے رہا ہوں، ایسا نہ سوچو بلکہ اپنی چیز کو کمتر سمجھو۔ میرے پاس اتنی طاقت تھی، میں تمہاری یہ خدمت کر رہا، اللہ تعالیٰ اور دیا تو میں تمہیں اور دیتا ہوں، یہ بول کر دینا۔ ہمیں دیتے وقت کیا کرتے ہیں، اس کے واسطے یہ بہت زیادہ سوچ کر دیتے ہیں، پیسہ بھی گیا گناہ بھی مل گیا۔ دیتے ہو تو اپنے دین کو کم سمجھو، اپنے دین کو بڑا نہ سمجھو، چاہے تمہارے پاس سے کروڑوں روپے زکات نکلتی ہے۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ غریب کو دینے والا مال اچھے سے اچھا دو، عمدہ مال دو۔ آج کے زمانے میں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ چیز لے کر دینے کے بجائے اس کے ہاتھ میں پیسے دے دو تاکہ وہ اپنی مرضی سے لے لے۔ کپڑے بانٹنے کی خواہش ہے، مارواڑی کے دکان کو جاتے ہیں، مارواڑی پوچھتا صاحب تم نہ کی کپڑے نہیں زکات کو کی کپڑے، مارواڑی کو بولتے زکات کو، دھنا دھن سارے اتار کر دیتا۔ اسے معلوم کہ مسلمان غریب کو دیا تو بھی کوئی اچھا مال نہیں دیتا، 250 روپے کی ساڑی دیتا سب نے۔ اس کی بیوی کو، ہمارے وائف کو ساڑی بولے تو بنارس کی بھی، بنی کی بھی، گنی کی اٹھا کر دیتا، زکات کی ساڑی بولے تو 250 روپے ایک مارواڑی اٹھا کر دیتا۔ ایک مارواڑی کے سامنے ایک اسلام کے حکم کو اور ایک غریب کے معیار کو ختم کرتا ہے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہارا صدقہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ تم غریب کو اپنے سے زیادہ اچھا مال نہ دو۔ اس لیے کئی کو ساڑی دیے تو کوئی سی پسند آتی کی، کوئی سی نہیں آتی کی، غریبہ بھی کم نہیں آج کے، خیر مالدارہ تو خیر دیتے، غریبہ بھی کم نہیں ہے۔
क्या कि मिलिया सो अल्लाह का फजल ना बोला तो कपड़े को ऐसा पकड़ को देखता, अरे अल्लाह ताला दिया, उन्हें भी कम नहीं है ना। आज गरीबों को भी बड़ी हुरेरी है। क्या अभी एक फकीर मांगने आता मिसाल के तौर पर, जेब में हाथ डाले पैसे नहीं, बड़ी मुश्किल से टांकी एक 8 आने थे, 1 रुपया था, उठा को गरीब को दिए तो साहब उल्टा मैं 1 रुपया देता हूं, तुम्हें 2 रुपये बना को चाय पी लो, बताओ ना। क्या कि मिलिया सो अल्लाह का फजल ना बोल लेते, कई को टंटा ये हमें दिए तो उसे पसंद आता कि नहीं आता, कि साड़ी लेको दिए भावत गरीब ना को बोल को, अरे मेरा देवर की कौन की कैसा कि अल्लाह ताला मुझे ईद का इंतजाम कर डाले ना बोलकर शुक्र करेंगे। ये साड़ी पहनने के वास्ते, ये साड़ी देने के वास्ते उन्हें हमने बुलाया, सो ये साड़ी हमारे घर की टोटी भी पहनती नहीं बोलकर रिजेक्ट कर डालती। कई को ये मुसीबत, बेहतर तरीका है कि उसके हाथ में पैसे दे दो, वो अपनी मर्जी से जो चाहे उसके पसंद से ले लेगा, उसकी पसंद होगी तुम्हारी पसंद होगी। कुरान कहता है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हारा सदका उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक कि तुम गरीब की खिदमत में सबसे अच्छा माल न दो। तुम ना जो चीज पसंद है वो गरीब को दो, तुम्हें जो चीज खाते हैं वैसा खाना गरीब को खिलाओ, तुम्हें जैसा पहनते हैं वैसा कपड़ा गरीब को पहनाओ। ये आयत नाजिल हुई, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने एक लौंडी लेकर आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मैं सबसे ज्यादा इस लौंडी से मोहब्बत करता हूँ और इस लौंडी को मैं अल्लाह के नाम पर आजाद कर रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, आकर कहने लगे कि या रसूलल्लाह मेरी दुनिया की जायदाद में मैं सबसे ज्यादा इस बाग को मोहब्बत करता हूँ, ये कुरान की आयत नाजिल हो गई है, मैं चाहता हूँ कि ये बाग आपके और आपके खुदा के नाम पर मैं कुर्बान करना चाहता हूँ। हजरत साहबा अच्छे से अच्छे माल को गरीबों के नाम पर कुर्बान करते थे, गरीबों को दिया करते थे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने यही शर्त बताई है कि गरीब को देने का मौका मिले तो अच्छा माल दो, उम्दा माल दो, कपड़ा दे रहे अच्छा कपड़ा दो, खाना दे रहे अच्छा खाना दो, गरीब को घटिया चीज देकर अल्लाह ताला को तकलीफ न पहुंचाओ। आखिरी शर्त यह है कि जिसे तुम देते हो वो अच्छा आदमी रहे और आपको इस बात का यकीन हो कि आपका पैसा वो लेकर सही जगह पर इस्तेमाल करेगा। अगर आपको मालूम है कि ये मेरा पैसा लेकर शराब में यूज करेगा, उसे देना ज़कात का हक नहीं है। ज़कात तो अदा हो जाएगी लेकिन सवाब आपको नहीं मिलेगा। आप अच्छे लोगों को अपना माल दो, अच्छे लोगों को अपना पैसा दो, क्योंकि अच्छे आदमियों के पास पैसा जाएगा, वो अच्छे काम में अपना पैसा यूज करेगा, आपको भी सवाब मिलेगा और उससे भी उसका फायदा मिलेगा। ये ज़कात और सदका देने के शराइत है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को पाई पाई की ज़कात और सदका निकालने की तौफीक अता फरमाए। साथ में मेरे दोस्तों ईद उल फित्र का मौका आता है तो सदका फित्र भी निकालने की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में माल जाता है, कोई हमारे अंदर कमी नहीं आती। ये देने का महीना है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग नहीं देते, दिल खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देते हैं, खुश होकर दो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते रहो कि अल्लाह ताला हमारे दिल की बखालत को निकाल दे, हमारे दिल के अंदर रहने वाली कंजूसी को निकाल दे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े के जरिए से, ज़कात के जरिए से, सदक़े फित्र के जरिए से एक मुसलमान के दिल से कंजूसी को निकालते हैं। और कंजूसी इतनी नहुसत की चीज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी काबे का दरवाजा पकड़ कर रो रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अल्लाह के बंदे तो काबे का दरवाजा पकड़ कर रोता है, आखिर तेरा क्या गुनाह हो गया? वो बंदा कहने लगा कि या रसूल अल्लाह मेरा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अल्लाह ताला शायद के मेरे गुनाह को माफ करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे गुनाह से बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, तो दुआ कर अल्लाह ताला जरूर कबूल करेंगे। वो दुआ करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अल्लाह के बंदे बता के तेरा गुनाह क्या है? तो वो बंदा कहता है कि या रसूल अल्लाह मेरे पास एक आदत है कि जब कोई मांगने के लिए आता है तो मेरे दिल के अंदर से चिढ़ पैदा हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फौरन मेरे करीब से तू दूर हो जा, कहीं तेरे ऊपर नाजिल होने वाला अजाब में मैं भी मुब्तला न हो जाऊं। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखालत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों से कंजूसी निकाल दे और खुश होकर दे। देने को अल्लाह तबारक व तआला पसंद करते हैं, ईमान की अलामत है। मैंने जो कुरान पाक की आयत तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाते हैं वल मुमिनून बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मुसलमान भाई आपस में दोस्त होते हैं,
उनका पहला काम क्या है, यामुरून बिल मारूफ, नेकियों की दावत देते हैं। दूसरा काम क्या है, वयनहौन अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते हैं। तीसरा काम क्या है, वयुकीमून सलाह, नमाज पढ़ते हैं। चौथा काम क्या है, वयुतून ज़का, और ज़कात अता करते हैं। पांचवा काम क्या है, वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। ये ईमान की अलामत है। इन 5 बातों पर मुसलमान अमल करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी रहमत उन लोगों पर नाजिल हो जाती है। तो मेरे हाल मेरे दोस्तों, अगर आइंदा जुमा मिल गया तो इंशाअल्लाह ताला ईद कैसे करना है, ईद करने का तरीका क्या है, ईद करने का हक किसे है, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम बातों पर आप हज़रात के सामने तफसीली बात आ जाएगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हज़्ब मामूल है मेरे दोस्तों, कल रात भी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद के लिए माँ और बहनें, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब चंदा इनायत फरमाए हैं। इस वक्त चंदे का ऐलान करना शायद के मुनासिब नहीं है, फिर भी मुझे मेरे नौजवान भाइयों पर, बुजुर्गों पर पूरी उम्मीद है, मैं आपका फायदा चाहता हूँ। रमजान का आइंदा जुमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा अल्लाह बेहतर जानता है। ये एक जुमे को अपनी किस्मत और गनीमत जानते हुए मदरसे की या कहते हैं मस्जिद की तामीर और तौसी के लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा इनायत फरमाए, क्योंकि हमारे मस्जिद उम्र फारूक का एक रिकॉर्ड रहता है कि मस्जिद का जो रमजान मुबारक का आखिरी जुमे का जो चंदा होता है, मुसलमान ये सोचते हैं कि न मालूम कि आइंदा साल तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, और आइंदा साल का रमजान का जुमा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसे सोचकर सामने रखकर मुसलमान क्या करता है, अल्लाह के घर के लिए अपना देता है। सदका फित्र का निकालने का जो तरीका मैंने बताया, उससे कई दर्जे ज्यादा सवाब अल्लाह तबारक व तआला के घर को अपना पैसा लगाने की सख्त से सख्त जरूरत है। बोलो इंशाअल्लाह जरूर डालेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हजरत रात कुछ डाले ना अब भी डालना, तुम इधर से देते जाओ, अल्लाह ताला देते जाएंगे। वो कुएं का पानी सड़ जाता है जिस कुएं से पानी नहीं निकलता, वो कुएं में पानी ताजा ताजा आता है जिस कुएं से पानी निकाला जाता है। पानी निकलने वाला कुआं बनो, पानी की हिफाजत करके सड़ाने वाला पानी का कुआं न बनो। आप इधर देते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जरूर आपको देंगे। सहाबा को दिए हैं, औलिया को दिए हैं, ताबीन तबी ताबीन को दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम जैसे गुनहगारों को भी देंगे। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा देंगे। एक काम करो, जिंदगी में पहली मर्तबा ये काम करो कि जेब में आंख बंद कर हाथ डालो, जो निकलेगा वो डाल डालो। बोलो डालेंगे ऐसा? घर के अंदर जुम्मे को जाते जाते बेगम पहले बोला कीजिए पैसे कम लेकर जाओ, नहीं तो मुजम्मिल साहब निकाल लेते। मैं निकाल कर क्या मेरे लिए रख लेता हूं। मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह ताला यहाँ में जितना दिलाया हूं ना, उससे ज्यादा अल्लाह की जात से उम्मीद रखो कि कल क़यामत में अल्लाह से मांग कर आपको दिलाऊंगा, क्योंकि एक दूसरे से फायदा वहां पर जरूर होता है कि ये आखिरी जुमा हो सकता है, कोई खाली हाथ न जाए। अगर चांदी की अंगूठी है तो वो भी डालो, लेकिन ओरिजिनल चांदी है ना। समझ में आई बात है? अच्छी वाच, राडो वाच है तो वो भी डाल दो ताकि उससे भी फायदा हो जाए, क्योंकि डालने वाले अल्लाह ताला के रास्ते में डाले हैं। अगर आपके पास पैसा है, अल्लाह ताला से को खुश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा इनायत करे। अल्लाह ताला आपके देने को, मेरे दिलाने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।